شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔
یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا۔
جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔
سعودی ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد العیب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں
تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوفزدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے۔
جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔
सऊदी अरब में बैरून मुल्क से मुख्तलिफ शोबों के लिए दरकार माहिर और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत दरआमद करने से मकामी मार्केट में बेहतरी आएगी। ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे से सऊदाइजेशन का मंसूबा मुतासर नहीं होगा। बैरून ममालिक से ऐसे तरबियत याफ्ता माहिरीन और मुलाजमीन सऊदी अरब बुलाए जाएंगे जो ममलिकत की कंपनी और मार्केट की ज़रूरत पूरी करेंगे। वो फ़नी माहिरीन जो अपने शोबों में अलग तरबियत याफ्ता हों, इनको ही दरामद किया जाए। सऊदी अरब मुलाजमत पेशा अफराद का मोतरिफ है। ख्याल रहे कि सऊदी वजारत का मंसूबा है कि ममलिकत में अकामों और वीज़ों के लिए आमिल, मजदूर और आमला का पेशा मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की और कारकुनों को इनके पेशे के मुताबिक वीज़े जारी किए जाते हैं। ताहम अब सिर्फ तरबियत याफ्ता कारकुनों को लाने का मंसूबा मुरतब किया जा रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका से आने वाला पार्सल खोलना सऊदी लड़की को महंगा पड़ गया। पार्सल में मौजूद बिच्छू ने गले और बाजू पर डंक मारे, जिससे सऊदी लड़की खौफजदा हो गई। सऊदी ज़राए के मुताबिक सऊदी सहाफ़ी मोहम्मद उल अय्यब ने बताया कि लड़की अपने बेडरूम में थी कि अचानक रोने और चिल्लाने लगी। बाद में पता चला कि अमेरिका से जो पार्सल आया था इसमें एक छोटा बिच्छू भी मौजूद था जो इसके घर पहुंच गया। सहाफ़ी के मुताबिक मज़कूरा लड़की ने बेध्यानी में पार्सल के अंदर हाथ डालकर चीज़ निकालना चाहिए, लेकिन इस लम्हे पार्सल में मौजूद छोटे बिच्छू ने इस पर हमला कर दिया और डंक मारकर लड़की को जख्मी कर दिया, जिसके सबब वो तकलीफ और खौफ से चिल्लाने लगी। सऊदी सहाफ़ी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो कोई भी पार्सल वसूल करते और खोलते वक्त एहतियात से काम लें, खास तौर पर ऐसे पार्सल जिनमें सुराख बने हुए हों। ये खतरे से खाली नहीं होते। कभी कभार बंदरगाह या एयरपोर्ट पर पार्सल की मुंतकिली के वक्त इनमें बिच्छू, सांप या कोई जहरीला जानवर घुस जाता है। पार्सल अंदरूनी ममलिकत से आए या बैरून मुल्क से, हर सूरत में एहतियात बरती जाए। ये मशवरा भी दिया कि पार्सल कभी कमरे में ना खोला जाए, बल्कि खोलने से कबल 1 घंटा इसे धूप में रखा जाए। अलबत्ता खाने पीने की अशिया वाले पार्सल धूप में ना रखे जाएं। पार्सल रोशन जगह पर खोला जाए। अगर खुदा न खास्ते इससे कोई बिच्छू या सांप निकले तो इससे फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया जाए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब इस वक्त तक यूएई के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ एक आलमी तौर पर तस्लीम शुदा अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से अमन मुआहदे के बाद सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर बात हुई है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। सदर ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलने पर सऊदी अरब का खैर मकदम किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात इस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। शाह सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि इनका मुल्क मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत करता है। इनका कहना था कि तनाज़े के हल की ये शर्त सऊदी ममलिकत के पेशे करदा अरब अमन मंसूबे का नुक्ता आगाज़ होगा। हम फ़लस्तीन में अमन लाने के लिए एक तवील मुद्दती और मुनसिफाना हल के लिए कोशा हैं। सऊदी अरब और अमरीकी रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन पर यह राब्ता एक ऐसे वक्त पर हुआ है कि जब गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करके इससे सफारती रवाबित कायम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया था। इससे कबल मिस्र और उर्दन भी इसराइल से रियासती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं।
سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوفزدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔
سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔
شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے، جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے، بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔
تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔
شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک UAE کے نقش قدم پر نہیں چلے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ ہم فلسطین میں امن لانے کے لیے ایک طویل المدتی اور منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب اور امریکی رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی نے مملکت میں تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں ملازمین کی کمی پوری کرنے کے لیے اب تربیت یافتہ لوگ اور درآمد کیے جائیں گے، جس سے متعلق منصوبے پر وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ بیرون ممالک سے ایسے تربیت یافتہ ماہرین اور ملازمین سعودی عرب بلائے جائیں گے جو مملکت کی کمپنی اور مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں ان کو ہی درآمد کیا جائے۔ سعودی عرب ملازمت پیشہ افراد کا معترف ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں، تاہم اب صرف تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا سعودی لڑکی کو مہنگا پڑ گیا۔ پارسل میں موجود بچھو نے گلے اور بازو پر ڈنک مارے جس سے سعودی لڑکی خوف زدہ ہو گئی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی صحافی محمد الاعجب نے بتایا کہ لڑکی اپنے بیڈ روم میں تھی کہ اچانک رونے اور چلانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ سے جو پارسل آیا تھا اس میں ایک چھوٹا بچھو بھی موجود تھا جو اس کے گھر پہنچ گیا۔ صحافی کے مطابق مذکورہ لڑکی نے بے دھیانی میں پارسل کے اندر ہاتھ ڈال کر چیز نکالنا چاہی، لیکن اس لمحے پارسل میں موجود چھوٹے بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ڈنک مار کر لڑکی کو زخمی کر دیا، جس کے سبب وہ تکلیف اور خوف سے چلانے لگی۔ سعودی صحافی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی پارسل وصول کرتے اور کھولتے وقت احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر ایسے پارسل جن میں سوراخ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار بندرگاہ یا ایئرپورٹ پر پارسل کی منتقلی کے وقت ان میں بچھو، سانپ یا کوئی زہریلا جانور گھس جاتا ہے۔ پارسل اندرون مملکت سے آئے یا بیرون ملک سے، ہر صورت میں احتیاط برتی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ پارسل کبھی کمرے میں نہ کھولا جائے۔
بلکہ کھولنے سے قبل 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھا جائے۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء والے پارسل دھوپ میں نہ رکھے جائیں۔ پارسل روشن جگہ پر کھولا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔